यीशु के पवित्र नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो और खुदावंद यीशु मसीह का फजल आपके साथ, आपके घरानों के साथ हमेशा रहे। हम सब खुदावंद का कलाम इफ्सियों के नाम पर रसूल के ख़त से सीख रहे हैं। हम 4 अबवाब ख़त्म कर चुके हैं और रोज़ बरोज़ बरकत पा रहे हैं। आज हम 5वें बाब की 3वीं से 7वीं आयत का मुताला करेंगे और मैं आपको बताती चलूँ कि आप सब खुदा का कलाम उर्दू तर्जुमा के साथ किंगडम विजन ग्लोबल मिनिस्ट्रीज़ के ताउन से सुन रहे हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट kvglobal.org को विज़िट कर सकते हैं। आइए खुदा उनकी आवाज़ को सुनते हैं। 3वीं आयत में दर्ज है 5वें बाब की 3वीं आयत। और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो। 4थी आयत में दर्ज है और ना बेशर्मी, ना बेहुदा गोई और ठट्ठेबाजी का कोई, क्योंकि ये लायक नहीं बल्कि बरक्स इसके शुक्रगुजारी हो। 5वीं आयत, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। 6ठी आयत में दर्ज है, कोई तुमको बेफ़ायदा बातों में धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाजिल होता है। 7वीं आयत में दर्ज है, बस उनके कामों में शरीक ना हो। आमीन। अज़ीज़ो, खुदा मोहब्बत है और पाक है। ये खुदा की बहुत सी सिफ़ात में से 2 सिफ़ात हैं। वो मोहब्बत का खुदा है लेकिन उसकी आँख बदी को देख नहीं सकती है। 3वीं आयत में दर्ज है, और जैसा मुक़द्दसों को मुनासिब है। मुक़द्दसीन कौन है? आयत के शुरू में हमने पढ़ा, जैसा मुक़द्दसों को मुनासिब है तुम में हरामखारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो। मुक़द्दसीन कौन है? मुक़द्दसीन मैं और आप हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है। इन आयात में पौलुस रसूल 6 किस्म के गुनाहों का जिक्र कर रहा है। हरामखारी, नापाकी, लालच, बेशर्मी, बेहुदा गोई, ठट्ठाबाजी। एक बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि पैगाम पौलुस की तरफ से ज़माना के इफिसस की कलीसिया के नाम नहीं बल्कि आज हमारी कलीसिया के नाम भी है। मेरा एक सवाल है, क्या हम सिर्फ़ मोहब्बत रखने वालों के लिए के साथ ही मोहब्बत रखें या सिर्फ़ हम मोहब्बत रखने के लिए ही चुने गए हैं? पहली 2 आयत में 5वें बाब की पहली 2 आयत में हमने मोहब्बत के बारे में सीखा था। तो मेरा ये सवाल है कि हम सिर्फ़ मोहब्बत रखने के लिए चुने गए हैं? नहीं, सिर्फ़ मोहब्बत रखने के लिए नहीं बल्कि अपनी सारी ज़िंदगी मोहब्बत में गुजारने और पाकीज़गी में गुजारने के लिए चुने गए हैं। हमें ना सिर्फ मोहब्बत रखना है बल्कि अपनी ज़िंदगी को मोहब्बत करते हुए गुजारना है। आमीन। पौलुस रसूल तंबीह करते हुए हरामकारी, नापाकी, लालच, बेशर्मी, बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी से मना होने का हुक्म फरमा रहे हैं, तंबीह कर रहे हैं। पहला गुनाह जिसका वो जिक्र कर रहा है वो हरामकारी है। इस गुनाह का हिस्सा बनना, इसे करने से लुत्फ़ उठाना, इसे देखना, सुनना और लुत्फ़ उठाना सब शयातीन के काम हैं और ये खुदा को ना पसंद है और वो इससे मना फरमाता है। दूसरा गुनाह नापाकी है। यहाँ नापाकी से मुराद जिस्मानी और रूहानी नापाकी है। तीसरा गुनाह लालच है, जिससे कलाम मुक़द्दस में बाज़ रहने को कहता है। जिस्मानी लालच, रूहानी लालच, दौलत का लालच, जायदाद का लालच, नाजायज़ ताल्लुक़ का लालच हो सकता है, जिससे कलाम खुदा हमें मना फरमा रहा है। जिसमें बेगाना माल का लालच और बेगाना औरत का लालच भी शामिल है, जिससे हम खुदा से दूर हो जाते हैं। खुदा हमें ऐसा करने से मना फरमा रहा है। बेशर्मी वो गुनाह है जो हरामकारी और ज़नाकारी का बायस बनती है, जिससे खुदा और उसका कलाम सख्ती से इसके कलीसिया को मना फरमा रहे हैं और ये हमारी कलीसिया के लिए भी है। खुदा के अलावा वो तमाम ज़राए जिससे हम अपनी खुशी को इंतहा से ज़्यादा हासिल करने के लिए अपनी तवज्जो को मबज़ूल करते हैं, वो गुनाह है। हर तरह की बेशर्मी इंसानी कदरों को तबाह कर देती है, इंसान को गुनाह में गिरा देती है। अगला गुनाह बेहुदा गोई है, जिससे मना फरमाया गया है। हमारी ज़ुबान मुबारक है और बरकत देने वाली है। इसको हमने बाबरकत तरीके से इस्तेमाल करना है। खुदा के कलाम को मौसर तरीके से ना समझना भी, उस पर ना अमल करना भी इस गुनाह के ज़मरा में आता है। अपनी ज़ुबान से लानत करना, बेवकूफ़ाना बातें करना, गाली गलौज करना, झूठी गवाही देना, बड़े बोल बोलना, ये सब गुनाह
اسی گناہ کا حصہ ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں باخبر رہنے کے لیے، منع رہنے کے لیے فرما رہا ہے۔ چھٹا گناہ ٹھٹھا بازی ہے، جس سے خدا کا کلام ہمیں سختی سے منع فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس سے ہم نے باز رہنا ہے۔ لالچی گفتگو، دوہرے مطلب رکھتی ہوئے باتیں، طنز کرنا، مذاق اڑانا، بیہودہ مذاق کرنا، یہ سب اس گناہ کا حصہ ہیں۔ ہم سب خدا کے لوگ ہیں، مقدسین ہیں، اور یہ تمام گناہ ہم میں نہیں ہونے چاہیے۔ خدا کے مطابق ترتیب شدہ طرز زندگی گزارنی بہت ضروری ہے۔ یہاں پولس رسول ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے خدا کے نزدیک، اور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہمیں کس طور سے پاکیزگی کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ آمین۔ 5ویں اور 6ٹھی آیت میں ہمیں ایک پیغام ملتا ہے جو بہت خاص ہے، اور یہ ہے کہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کے جو پرست کے برابر ہے مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں۔ یہ بہت بڑی وارننگ ہے، یہ بہت زیادہ ہمارے لیے خوف رکھنے کی آیت ہے۔ یہ آیت ہمیں 2 پوائنٹ سکھاتی ہے کہ حرام کار، ناپاک، لالچی خدا کی بادشاہی میں حصہ نہیں رکھتے۔ انسانی فطرت ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن گناہ کرتے رہنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ یہ ہمارا خود اختیاری فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر کے اس کے معافی کے لیے گناہ کا اقرار کریں، مگر گناہ کرتے رہنا ہمارا ذاتی فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے خدا کے غضب کا اور خدا کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ایسا اگر ہم کرتے ہیں تو ہم گناہ میں گرے رہتے ہیں اور خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہیں۔ پہلا یوحنا 3 باب کی 7ویں اور 8ویں آیت میں درج ہے، اے بچوں، کسی کے فریب میں نہ آنا۔ جو راست بازی کا کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ آمین۔ ہم نے اپنی زندگی کو مسیح کے کلام کے مطابق گزارنا ہے، اور متی کی انجیل 7واں باب اس کی 21ویں سے 23ویں آیت ہمیں کیا سکھا رہی ہے ہماری زندگی گزارنے کے بارے میں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ جو مجھ سے اے خداوند، اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ صرف زبان سے اے خداوند نہیں کہنا ہے، دل سے تیاری کرنی ہے، دل سے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، اور پھر اگر ہم زمین پر آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کریں گے تو ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے عزیزو، 22ویں آیت میں درج ہے، اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا، تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ 23ویں آیت، اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ یہ وہ آیات ہیں جو ہمارے اندر خدا کا خوف پیدا کرتی ہیں۔ اگر ہم خدا کو جانتے ہوئے اور گناہ کی پہچان رکھتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے، پھر بھی اختیاری طور پر گناہ کو اپنی زندگی میں رہنے دیتے ہیں اور مسلسل اس کو اپنی عادت بناتے ہیں، تو ہم خدا کے پاک روح کا انکار کرتے ہیں، اس کی نجات کا انکار کرتے ہیں، اور خود کو گناہ کے حوالہ کر دیتے ہیں اور خدا کی بادشاہی سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا بھید اور حقیقت ہے جسے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ دوسرا پیغام جو 6ٹھی آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا کی پہچان رکھتے ہوئے گناہ کرتے رہنا، اسے اپنی عادت بنانا، مسلسل گناہ میں رہنا، زندگی گزارنا، یہ سب نشانیاں ظاہر کرتی ہیں کہ ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ پہلا یوحنا اور اس کے 3 باب کی 9ویں آیت میں درج ہے، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے۔ ہاللویا۔ بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ آمین۔ اگر ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو گناہ ہماری زندگی میں کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے، جو خدا کا خوف رکھتے ہیں وہ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔
اور نئے سرے سے پیدا ہونے والوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کے اندر خدا کا خوف ہے، وہ گناہوں کا اقرار کر چکے ہیں، مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر چکے ہیں، اور گناہ ان کی زندگی میں نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ کلام شاید سخت ہو سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ پاکیزگی اور پاکیزہ مسیحی زندگی ایمانداروں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کس طور سے اس دنیا میں رہتے ہوئے گناہ سے بچے رہ سکتے ہیں، اور اس کا جواب بھی چوتھی آیت میں درج ہے آخری حصے میں، بلکہ برعکس اس کے شکر گزاری ہو۔ ان گناہوں کی لسٹ جو پالوس رسول میں سکھا رہے ہیں، ان کی بجائے اس کے برعکس وہ کہتے ہیں شکر گزاری ہو، ہر بات میں خداوند کی شکر گزاری میں ہو، تھوڑے میں خداوند کی شکر گزاری ہو، تو اس کی الہی برکات صرف اور صرف ہمارے لیے ہے۔ حرام کاری، زنا کاری، لالچ، بیہودہ گوئی، ناپاکی کی بجائے ہماری مسیحی زندگی میں شکر گزاری اور صرف شکر گزاری ہونی چاہیے۔ شکر گزاری کرنے سے ہم شکایت نہیں کرتے، بڑبڑاتے نہیں ہیں، بلکہ ہم خداوند کا دل سے شکر گزاری کرتے رہتے ہیں، اور گناہ کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہمارے حالات میں آ کر دخل اندازی کر سکے۔ شکر گزاری وہ بہت بڑی طاقت ہے جو ہمیں مجردہ بالا تمام گناہوں سے باز رکھتی ہے۔ شکر گزار دل کے ساتھ خداوند کے حضور میں آئیے اور پرسکون مسیحی زندگی گزاریے۔ خداوند اس کلام کے سب کو برکت دے، آمین۔